بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا یونٹ 3 کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، اس کے 2 پارٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ڈسکس کریں گے، فیلئر آف کانسٹیٹیوشنز اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی، یعنی آئین کی ناکامی اور تقابلی مطالعہ، تینوں آئینس کا اس پارٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ 3 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک جنرل اوور ویو لے لیتے ہیں اس کی ٹائم لائن کا، کہ کون سا آئین کب نافذ کیا گیا۔ ٹائم لائن آف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، آئینی ترقی کی ٹائم لائن۔ 1956 کا آئین، فرسٹ کانسٹیٹیوشن، یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا۔ اس کے اندر پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 1962 یہ ہمارا دوسرا آئین تھا، پریزیڈینشل سسٹم بائی ایوب خان۔ 1962 کے آئین میں ایک صدارتی نظام نافذ کیا گیا، اور یہ نظام جنرل ایوب خان نے نافذ کیا تھا، اور یہ آئین بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ 1973 پارلیمنٹری سسٹم اسٹل ویلڈ۔ اچھا، یہ 1973 کا آئین تھا، اس کے اندر پارلیمانی نظام نافذ کیا گیا، اور یہ آئین پاکستان کا کامیاب ترین آئین تھا، اور یہ آج تک نافذ العمل ہے۔ پہلے دونوں آئین ختم کر دیے گئے تھے، لیکن یہ آئین 1973 سے اب تک کنٹینیو ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کازز آف فیلئر 1956 کانسٹیٹیوشن، 1956 کے آئین کے ناکامی کے اسباب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پوائنٹس کی شکل میں نے لکھے ہیں، تقریباً 7 پوائنٹ میں نے اس میں لکھے ہیں دونوں آئینس کی ناکامی کی وجوہات میں۔ تو پوائنٹس کی شکل میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ لکھا کریں۔ کمنٹس میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ جو ڈسکرپٹیو پیراگراف ہوتا ہے اس میں یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر پوائنٹس کی شکل میں چیزیں لکھی جائیں تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں زیادہ تر چیزیں پوائنٹس کی شکل میں لکھی ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، the constitution could not bring political stability in the country۔ یہ آئین ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں کر سکا۔ نمبر 2، governments kept changing again and again in a short time۔ حکومتیں بار بار اور انتہائی قلیل وقت میں بدلتی رہیں، یہ بھی اس کے ناکامی کے اسباب میں سے ہے۔ There was no trust between political leaders، سیاسی رہنماؤں کے درمیان اعتماد بالکل بھی نہیں تھا۔ The Governor General and later the President had too much power۔ گورنر جنرل اور بعد میں جب آئین نافذ کیا گیا تو وہ گورنر جنرل صدر میں کنورٹ ہو گیا، تو یہ جو سیٹ تھی صدر یا گورنر جنرل کی، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، جس کی وجہ سے بھی یہ آئین ناکام ہو گیا۔ نمبر 5، نو جنرل الیکشنز ور ہیلڈ انڈر دس کانسٹیٹیوشن۔ آئین نافذ کر دیا گیا، لیکن اس آئین کے تحت کبھی بھی عام انتخابات منعقد نہیں ہوئے۔ دا کانسٹیٹیوشن واز ناٹ امپلیمنٹڈ پراپرلی۔ آئین پر صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ ملٹری انٹرفیئرنس انکریزڈ وچ فائنلی اینڈڈ دس کانسٹیٹیوشن۔ فوجی مداخلت بڑھ گئی، اور آخر کار اسی فوجی مداخلت نے اس آئین کا خاتمہ کر دیا، اور ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ 1956 کے آئین کی ناکامی کے اسباب تھے۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں 1962 کے آئین کی ناکامی کے اسباب۔ کازز آف فیلئر 1962 کانسٹیٹیوشن، آل پاورز ور گیون ٹو دا پریزیڈنٹ۔ اچھا، اس آئین کے مطابق تمام تر اختیارات صدر مملکت کو دے دیے گئے۔ دا سسٹم واز پریزیڈینشل ناٹ پارلیمنٹری۔ یہ نظام صدارتی تھا،
اس میں پارلیمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، پارلیمانی نظام نہیں تھا. پولیٹیکل پارٹیز ور بینڈ ان دا بگننگ. اچھا، جب آئین نافذ کیا گیا شروع میں مارشل لا کا دورہ تھا تو میکسیمم سیاسی پارٹیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. پیپل وار گیون ویری لمیٹیڈ رائٹس. عوام کو حقوق دیے گئے لیکن بہت ہی کم پیمانے میں، بہت کم حقوق تھے عوام کے اس آئین کے مطابق. فریڈم آف پریس اینڈ ایکسپریشن واز ریسٹرکٹیڈ. پریس اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی. پیپل اسٹرانگلی پروٹیسٹڈ اگینسٹ دا سسٹم. عوام نے اس نظام کے خلاف سخت احتجاج کیا. آفٹر دا وار آف 1965 اینڈ ایوب خان's ڈاؤن فال دس کانسٹیٹیوشن آلسو فیلڈ. 1965 کی جنگ اور اس کے بعد پھر ایوب خان کے زوال کی وجہ سے یہ آئین بھی ناکام ہو گیا. تو 1965 کے بعد پاکستان جیت چکا تھا، لیکن ٹیبل ٹاک کے اوپر ہم کامیابی نہیں سمیٹ سکے، اور ایوب خان کا یہاں پہ جو عروج تھا وہ بھی ڈاؤن فال میں کنورٹ ہوا، اور اس کے بعد پروٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جس کی وجہ سے یہ آئین بھی ختم کرنا پڑا. تو نیکسٹ ابھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف آل کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان. پاکستان کے تمام آئین کا تقابلی مطالعہ کہ تینوں آئین کے اندر کیا کیا باتیں ایک جیسی یا مختلف تھی. تو اس کو بھی میں پوائنٹس کی شکل میں ہی لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. پہلے حصے میں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آئین کے اندر آرٹیکلز، سبجیکٹس، پرنسپلز اور رائٹس کی کیا پوزیشن تھی تینوں آئین کے اندر، یعنی موضوعات، مضامین، اصول اور حقوق کون کون سے رکھے گئے تھے، کون کون سے موجود تھے اور کون سے نہیں تھے تینوں آئینس کے اندر. 1956 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکلز، 6 شیڈیولز، 3 لسٹ آف سبجیکٹس. 1956 کے آئین میں ٹوٹل 234 دفعات تھیں، 6 فہرستیں اور 3 مضامین کی فہرستیں ان کے اندر شامل تھیں. جبکہ 1962 کا جو آئین تھا اس کے اندر 250 آرٹیکلز، نو سیپریٹ سبجیکٹ لسٹ، اور اس میں سمپل سی 250 دفعات تھیں اور کوئی علیحدہ مضمون یا پھر شیڈیول وغیرہ اس کے اندر نہیں تھے. 1973 1973 کے آئین میں 280 پلس آرٹیکلز، 280 سے زیادہ اس کے اندر دفعات تھیں، 4 لسٹ آف سبجیکٹس اور مضامین کی 4 فہرستیں بھی اس کے اندر شامل تھیں. 1956 اینڈ 1973 1956 اور 1973 کے آئین کے اندر اسٹرانگ پرنسپلز آف پالیسی رائٹس پروٹیکٹیڈ. اچھا، 1956 اور 73 کے آئین کے اندر پالیسی کے اصول انتہائی مضبوط تھے، اور جو حقوق تھے عوام کے ان کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا تھا، ان کو بھی محفوظ بنایا گیا تھا. جبکہ 1962 کا جو آئین تھا لمیٹڈ رائٹس، ویک پالیسی پرنسپلز. 1962 کے آئین میں حقوق محدود تھے اور پالیسی کے اصول بھی انتہائی کمزور تھے. نیکسٹ ہے انسٹیٹیوشنز اینڈ گورنمنٹ پاورز، ادارے اور حکومتی اختیارات. 1956 پی ایم اسٹرانگ، پریزیڈنٹ ویک. اچھا، 1956 کے آئین کے اندر وزیر اعظم کے پاس زیادہ اختیارات تھے، وزیر اعظم انتہائی مضبوط تھا، جبکہ صدر جو تھے وہ کمزور تھے، ان کے پاس اختیارات زیادہ نہیں تھے، اور نظام جو تھا وہ پارلیمنٹری فارم کے اندر تھا، پارلیمانی نظام تھا اس کے اندر. جبکہ 1962 کا جو آئین تھا اس کے اندر پریزیڈنٹ پاورفل، نو پرائم منسٹر، پریزیڈینشل فارم. اچھا، 62 کے آئین میں صدر انتہائی طاقتور تھا، اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، جبکہ وزیر اعظم تھا ہی نہیں، اور جو نظام تھا وہ صدارتی نظام تھا. 1973 بیلنسڈ پاورز
پی ایم ہیڈ پارلیمنٹری فارم. اچھا 73 کے آئین کے اندر اختیارات متوازن تھے، یعنی تقریباً برابر کے حقوق دونوں کے پاس تھے. صدر وزیر اعظم کے پاس وزیر اعظم سربراہ تھا، اور نظام جو تھا وہ پارلیمانی نظام تھا اس کے اندر. سپریم جوڈیشنل کونسل پریزنٹ ان آل، جبکہ تینوں آئینس کے اندر سپریم جوڈیشنل کونسل موجود تھی. نیکسٹ ہے الیکشن سسٹم. انتخابی نظام کیسا تھا تینوں آئینس کے اندر؟ 1956 انڈائریکٹ الیکشن فار پریزیڈنٹ، صدر کے لیے بالواسطہ انتخابات ہوتے تھے. 1962 بیسک ڈیموکریسی سسٹم فار الیکشنز، بنیادی جمہوریت کے ذریعے انتخابات کو ذریعہ بنایا گیا انتخابی نظام کا. جبکہ 1973 ڈائریکٹ الیکشن فار اسمبلیز، 73 کے آئین میں اسمبلیوں کے لیے براہ راست انتخابات کرائے گئے. ریفرینڈم یوزڈ انڈر ملٹری رولز، جبکہ 62 کا جو ملٹری رول تھا اس کے اندر ریفرینڈم کا استعمال کیا گیا. یہ ریفرینڈم صرف فوجی طور میں کرایا گیا تھا. نیکسٹ ہے نیشنل آئیڈینٹی، قومی شناخت کو کیسے وضع کیا گیا تینوں آئینس کے اندر. 1956 پاکستان نیمڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، 1956 کے آئین کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. 1962 نیم چینج ٹو ریپبلک آف پاکستان، 62 کے آئین میں ملک کا نام بدل کر جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں پھر پروٹیسٹ وغیرہ جب ہوئے تو پھر دوبارہ سے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا تھا. 1973 ریسٹورڈ ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان، 73 کے آئین میں دوبارہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بحال ہوا. نیشنل لینگویج اردو ڈکلیئرڈ ان آل کانسٹیٹیوشنز. اچھا ہر آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا. جبکہ 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ ملا تھا. جبکہ 71 میں جب بنگال ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد ایک ہی زبان اردو رہ گئی تھی قومی زبان کے طور پہ. آبجیکٹیو ریزولوشن پارٹ آف 1956 اینڈ 1973 کانسٹیٹیوشن، قرارداد مقاصد کو 1956 اور 1973 کے آئین میں شامل کیا گیا، جبکہ 1962 کے اندر اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا. اسلامک فیچرز، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی خصوصیات کیا کیا تھیں تینوں آئینس کے اندر. 1956 مسلم ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی تھا، یعنی کوئی بھی غیر مسلم سربراہ مملکت نہیں ہو سکتا تھا. 1962 اسلامک پروویژنز ویری ویک، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ اسلامی دفعات تھیں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کی وہ بہت کمزور تھیں، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. 1973 اسٹرانگ اسلامک لاز، قرآن ٹیچنگ کمپلسری. اچھا 73 کے آئین کے اندر اسلامی قوانین بڑے مضبوط تھے اور قرآن کی تعلیم کو اس کے اندر لازمی قرار دیا گیا تھا. پبلیکیشن آف ہولی قرآن انشورڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی اشاعت کو بھی یقینی بنایا گیا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. نیکسٹ ہے یونٹی اینڈ مائنورٹی رائٹس، اقلیتوں کے حقوق اور اتحاد کے اوپر کیا کام کیا ان تینوں آئینس کے اندر. 1956 اسلامک سولیڈیرٹی پروموٹیڈ، 56 کے آئین میں اسلامی اتحاد کو فروغ دیا گیا. 1962 لیس فوکس آن اسلامک یونٹی، اچھا اسلامی اتحاد پر 62 کے آئین میں کم توجہ دی گئی. 1973 کلیئر سپورٹ فار یونٹی آف مسلم ورلڈ، 73 کے آئین میں مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے واضح حمایت کا اعلان کیا گیا تھا. رائٹس آف منورٹیز انشورڈ ان آل کانسٹیٹیوشن، تینوں آئینس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا اور ان کو
تحفظ دیا گیا۔ اچھا عزیز طلباء، نیکسٹ 3 سلائیڈز کے اندر میں نے ٹیبل کی فارم میں یہ تمام پوائنٹس کمبائن کر دیے ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو ڈسکرپٹیو فارم میں بتایا اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ یہ وہی چیز ہے لیکن اس کو میں نے ٹیبل کی فارم میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے فیچرز کہ کون کون سے فیچرز ہیں مینشن کیے گئے ہیں، پھر آگے تینوں آئینس لکھے گئے ہیں 1956، 1962 اور 1973 کہ جیسے پہلا فیچر ہے کہ انفورسمنٹ اینڈ ویلیڈیٹی، تو اس میں تینوں کانسٹیٹیوشنز کی لکھی ہے کہ 1956 کا جو آئین تھا وہ مارچ 23، 1956 میں نافذ کیا گیا اور یہ 7 اکتوبر 1958 تک نافذ العمل رہا۔ اس طرح 62 کا آئین 8 جون 1962 کو لاگو کیا گیا اور 25 مارچ 1969 کو اس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ 73 کا جو آئین ہے 14 اگست 1973 کو اس کو نافذ کیا گیا اور اسٹل یہ نافذ العمل ہے۔ نیکسٹ فیچر ہے نمبر آف آرٹیکلز اینڈ شیڈیولز، جو کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکلز تھے، 6 شیڈیولز تھے۔ 1962 کے آئین میں 250 آرٹیکلز اور 3 شیڈیولز تھے، جبکہ 73 کے آئین میں 280 آرٹیکلز اور 7 شیڈیولز تھے۔ عزیز طلباء، اسی طرح لسٹ آف سبجیکٹس، پرنسپل آف پالیسیز، فنڈامنٹل رائٹس، یہ ساری چیزیں میں نے تمام فیچرز ٹیبل کے اندر لکھ دیے ہیں۔ 3 پیج ہیں اس کے، آپ نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر لینا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ باقی آلریڈی میں ان کو پچھلی سلائیڈز کے اندر ڈسکرپٹیو فارم کے اندر آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو یہ اس لیے لکھ دیے تاکہ اگر آپ نے اس طرح ان کو کمپیریٹیولی ایک ہی ٹیبل کے اندر یاد کرنا ہے تو آپ آسانی سے کر لیں۔ اور 3 پیج ہیں، تینوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ باقی ان کا پورے بلکہ اس لیکچر کا جو نوٹس ہوں گے PDF فارم کے اندر، وہ میں ڈسکرپشن کے اندر اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اور اگر اس طرح آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کو آپ یہاں پہ پاز کر کے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں یہ سارے دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ عزیز طلباء، اس لیکچر کے آخر میں ابھی ہم مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں پورے لیکچر کا کنکلوژن کی فارم میں، اور اس کو بھی میں نے پوائنٹس کی فارم میں لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور یاد کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے بوتھ دا 1956 اینڈ 1962 کانسٹیٹیوشنز فیلڈ ٹو برنگ پولیٹیکل یونٹی۔ 1956 اور 1962 یہ دونوں آئین سیاسی اتحاد قائم کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ آئین بھی ناکام ہو گئے۔ دے گیو ٹو مچ پاور ٹو ون پرسن انسٹیڈ آف انسٹیٹیوشنز۔ دونوں آئینس کے اندر ایک شخص کو یعنی صدر کو بہت زیادہ پاورز دے دی گئی تھی اور اداروں کو کمزور کیا گیا تھا، اداروں کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ آئین ناکام ہوئے۔ نمبر 3، دا پیپل were not given full rights and freedoms۔ عوام کو مکمل حقوق اور آزادی نہیں دی گئی۔ نمبر 4، ڈیموکریسی واز ناٹ allowed ٹو گرو پراپرلی۔ جمہوریت کو صحیح طور پہ پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ نمبر 5، دا رول آف دا ملٹری اینڈ گورنرز انکریزڈ۔ فوج اور گورنروں کا کردار بڑھ گیا تھا حکومت کے اندر۔ نمبر 6، frequent changes in government created instability۔ حکومتوں کی بار بار تبدیلی کی وجہ سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہوا۔ نمبر 7، only the 1973 constitution became successful because it was made with consensus and gave rights to the people۔
صرف 1973 کا آئین کامیاب ہوا، اور اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتفاق رائے سے بنایا گیا تھا اور اس نے عوام کو حقوق فراہم کیے تھے، جس کی وجہ سے یہ آئین کامیاب ہوا، اور آج تک یہ آئین جو ہے ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یونٹ 3 کمپلیٹ ہوا جاتا ہے۔ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے اس پورے یونٹ 3 کے بارے میں یا اس لاسٹ پارٹ کے بارے میں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شروع کریں گے اس کا پی ایس ٹی کا چیپٹر نمبر 4۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔